ایک انہوں نے کہا کہ گورنمنٹ جاب ان کی ہو گئی تھی لیکن انہوں نے جوائن نہیں کیا تھا اور پرائیویٹ جاب کرتے رہے، اب یہ چاہتے ہیں کہ جوائن کریں 2 سال کے بعد وہاں باقاعدہ جا کر، تو اب وہ رشوت مانگتے ہیں تو کیا کریں، رشوت دیں یا نہ دیں؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ جب آپ وہاں پہ جا ہی نہیں رہے تھے تو 2 سال تک آپ نے خواہ اس کو رکھا، گورنمنٹ جاب کو اس کو چھوڑ دیتے، کوئی اور بیچارہ وہاں پہ جاتا غریب آدمی اور وہ جاب کرتا، سیلری لیتا، لیکن بہرحال آپ نے اس کو بھی قائم رکھا، شاید لیف لے لی ہوگی، یا بہرحال ہمارے ہاں گورنمنٹ کے نظام ایسے ہی ہوتے ہیں کہ آدمی نہ بھی پہنچے تو اب بھی اس کی سیلریاں بنتی رہتی ہیں اور اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ تو ہے کہ چلیں آپ اتنے عرصے دور رہے اور ایک قانون کے تحت اب بھی آپ اس گورنمنٹ جاب کو آپ جوائن کر سکتے ہیں، تو اس کی گنجائش تو نکلے گی۔ اب آپ نے کہا کہ 2 سال کی سیلری میری بنی، اسی میں سے کچھ رشوت دے کے باقی پیسوں کو کیا کروں گا؟ دیکھیں مسئلہ یہ اگر آپ کو گورنمنٹ جاب مل بھی گئی تھی، اس میں سیلری کے مستحق آپ اس وقت ہوں گے کہ جب آپ وہاں پر باقاعدہ وقت دیں گے، یعنی جب آپ کسی ادارے کو جوائن کرتے ہیں اور خاص ایک وقت کے تحت کرتے ہیں یا وقت کے اندر کرتے ہیں، جیسے صبح 8 بجے سے لے کر 12 بجے تک یا شام 5 بجے تک ڈیوٹی ہے، تو آپ اس ادارے سے سیلری کے مستحق اس وقت ہوں گے جب 2 کام آپ کریں گے۔ نمبر 1 وہاں پر ڈیوٹی پر حاضر رہنا، نمبر 2 جو کام آپ کے سپرد کیا گیا اس کام کو مکمل طور پہ کرنا۔ اور فرض کر لیں کہ آپ ڈیوٹی پہ حاضر ہیں اور کام ادارہ دے نہیں رہا، تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، کام ادارہ نہیں دے رہا، حاضر رہنا ضروری ہے پورے ٹائم پہ، جتنے ٹائم پہ آپ حاضر رہیں گے اس وقت کی سیلری کے مستحق ہوں گے۔ اگر آپ فرض کر لیں 1 گھنٹہ لیٹ پہنچے، 1 گھنٹہ پہلے چلے گئے، تو 1 دن کی 2 گھنٹے کی سیلری آپ کے لیے حرام ہوگی۔ یہاں پر آپ 2 سال تک نہیں گئے تو آپ سیلری کے بالکل مستحق نہیں ہیں، جو کچھ وہ دینا چاہتے ہیں آپ کو 2 سال کی سیلری، وہ تو آپ کا حق ہی نہیں ہے، بالکل ناجائز ہے، ان کا دینا ناجائز اور آپ کا لینا بھی ناجائز۔ یہ گورنمنٹ کا پیسہ ہے، یعنی لوگوں کا ٹیکس کا پیسہ ہے، یہ آپ کو جمع ہی کروانا چاہیے۔ آپ کو اگر فرض کر لیں اس کو جوائن کرنا ہے اور آپ کو جائز طریقے سے جوائن نہیں کرنے دے رہے، اور آپ کا یہ حق ہے کیونکہ آپ کو جاب تو ملی ہوئی ہے، تو اپنے پاس سے آپ رشوت دے کر جا سکتے ہیں۔ ایسی صورت میں، اس صورت میں آپ کا دینا گناہ نہیں ہوگا لیکن ان کا لینا گناہ ہوگا، یاد رکھیں۔ تو بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ 2 سال کی سیلری آپ کے لیے بالکل شرعاً جائز نہیں ہے، نہ آپ اس کو لے کے بطور رشوت کسی کو دے سکتے ہیں، نہ اس کے بقایا کو لے سکتے ہیں۔ آپ منع کر دیں صاف۔ اچھا اب آپ یہ کہیں گے صاحب وہ تو پھر خود ہی کھا جائیں گے، یہ آپ کا ہیڈک نہیں ہے، وہ خود آخرت میں جواب دیں گے۔ اپنا دامن بچائیں، جتنا اللہ تعالیٰ دنیا میں آپ کو بچنے کا موقع فراہم کرے، وبال آخرت کو دعوت نہ دیں۔ ابھی میری بات بہت سے لوگ سن رہے ہوتے ہیں ایسے جو کویسچن نہیں کرتے، لیکن ان کا بھی ایسا ہی مسئلہ ہوتا ہے۔ ابھی تو آپ کو ہماری بات بہت ناگوار گزرے گی، لیکن دا ڈے آف ججمنٹ آپ اندازہ کریں، دنیا یہیں رہ گئی، سب کچھ یہیں رہ گیا، آپ کا مال، متاع، لباس، سورسز، افرادی قوت، آپ کے منصب کی طاقت سب یہیں رہ گئی، سب میدان محشر میں آ گئے، برہنہ پا برہنہ بدن۔ اب آپ کو اپنے زندگی کے ایک ایک لمحے کا حساب دینا ہوگا۔ اس وقت آپ کو ہماری یہ باتیں پھول کی طرح محسوس ہوں گی۔ ابھی تو کانٹے لگتے ہیں نا بظاہر لوگوں کو، ہماری بہنیں بھی چیخ چیخ کے شوہر کو کہتی ہیں خبردار جو مفتی صاحب کی بات سنی، کماؤ اوپر کا لو، نیچے ٹیبل کے نیچے سے لو، سب جائز، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، لیکن میدان محشر میں انتہائی شدید دشواری کا معاملہ ہوگا۔ جس نے جتنا لوگوں کا حق کھایا ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا، اس کو ایک ایک پیسے کا حساب دینا ہوگا۔ یہاں ہم کرپشن چھپا سکتے ہیں کسی طریقے سے، اپنی سورسز سے کسی طرح، لیکن میدان محشر میں تو ایک ایک پائی کا حساب دینا ہوگا۔ وہاں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہیلے بہانے کر کے جی ہم نے فلاں طریقے سے کیس ختم کرا لیا، فلاں یہاں رشوت دے دی، وہاں رشوت دے دی۔ اللہ کی بارگاہ میں کیا ہوگا؟ وہاں تو جن جن لوگوں کا پیسہ کھایا، اگر عوام کا پیسہ کھایا، عوام قطار لگا کے کھڑی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس کو نیکیاں دلوا، اور لازم بات ہے کہ لاکھوں کو نیکی کیسے دیں گے؟ تو سب کے گناہ اس کے نام اعمال میں، گناہ وہ بری ذمہ ہوتے جائیں گے، گناہ اس کے نام اعمال میں۔ آپ فرض کر لیں کہ اگر یہ 1 سال تک پہلے جہنم میں پھنسنا تھا، اب ان کے گناہوں کی بنا پر جیسا جیسا گناہ آتا رہے گا ویسے سزا، اور پتہ نہیں کتنے لاکھوں سال کا وبال۔ اس وقت جب جہنم میں آدمی جل رہا ہوگا، اس سے پوچھا جائے آپ گورنمنٹ جاب کرو گے رشوت دے کے؟ دلوائیں آپ کو؟ کہے گا بھائی خدا کے واسطے، یہ روایت میں موجود ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ اگر پوری روئے زمین کو سونے کا بنا دیا جائے اور بروز قیامت پھر کافر کو کہا جائے کہ یہ تم اللہ کی بارگاہ میں بطور فدیہ دینے کے لیے تیار ہو، تو وہ کہے گا فوراً کہے گا کہ میں تیار ہوں۔ قرآن کی آیات کا مضمون بھی ہے، یہاں پر ہم تھوڑے سے پیسوں کے لیے ایسا کرتے ہیں۔ تو بہرحال آپ سمجھدار لگتے ہیں، جو ہم نے عرض کیا اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کیجئے۔